بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اور جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی ان میں بعض چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یعنی بعض کا مقام نیچا اور بعض کا مقام اونچا ہے، اور یہ فرق مراتب، یہ درجوں کا فرق حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے، بعض کا مرتبہ اونچا ہے، بعض کا مرتبہ اس سے کم مرتبے اور کم مقام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، قرآن شریف کا جو مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی اور آسمانی کتاب کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا مقام سب سے اونچا رکھا ہے۔ اسے دیکھنا عبادت، اسے پڑھنا عبادت، اسے سمجھنا عبادت۔ نماز میں پڑھا جائے الگ بات ہے، نماز کے باہر پڑھا جائے الگ بات ہے، عورت پڑھے الگ بات ہے، مرد پڑھے، عجیب و غریب کمالات کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کے اندر فرق رکھا ہے، آپ کی یہ مسجد بھی مسجد ہے، بیت المقدس کی مسجد بھی مسجد ہے، وہاں اگر کوئی مغرب پڑھے تو 30 رکعت نہیں پڑھے گا، 3 ہی رکعت پڑھے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرب کی نماز ادا کی جائے گی تو 3 ہی رکعت ادا کی جائے گی۔ اللہ کے حرم میں، اللہ کے کعبے میں اگر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے تو 3 کے بجائے 300 رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں فجر کی 2 ہی رکعتیں، مغرب کی 3 ہی رکعتیں، ظہر کی ایسے فکس ہیں، لیکن مسجد ہونے میں فرق ہے۔ ہماری مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ 10 گنا اس کو دیں گے، اور ہوتے ہوتے اتنا ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور عرض کریں گے یہ جو پہاڑوں کے برابر صدقہ اور خیرات کا اجر اور ثواب ہے آپ اس کو حاصل کرتے جائیں۔ وہ غریب بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ، دنیا کے لوگ میری غربت کا، میرے فقر و فاقے کا اور میری تنگدستی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ بھی ایسا معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ سچے دل سے تم نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اس کو جیسے میری شان ہے اللہ کی طرف اگر کسی انسانی عضو، انسانی ہاتھ، انسانی پیر، انسان کے آنکھ، حدیث میں، قرآن میں جہاں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، مسلمانوں کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ایک انفرادی طور پر کام کرنا ہے، ایک اجتماعی طور پر کام کرنا ہے۔ اگر مسلمان کسی کام کو اجتماعی طور پر کرتے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہے۔
تو یہاں اللہ کا ہاتھ بتایا گیا. علماء لکھتے ہیں ہمارا جیسا ہاتھ ہے ویسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا جیسا پیر ہے، ہمارا جیسا چہرہ ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے. بھئی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، زمین کے نیچے ہے، آسمان کے اوپر ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم منہ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. تو چہرے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ جیسے انسان کا ہے، داڑھی لگی ہوئی ہے، آنکھیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی سوچ اور سمجھ نہیں سکتا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعضاء بھی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو حدیث کے اندر، قرآن کے اندر چہرے کا ذکر، پیر کا ذکر یا ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو اس سے وہ نہیں جو ہمارا ہاتھ مراد ہے، اس سے وہ نہیں جو ہمارا چہرہ مراد ہے. جیسے چھوٹا بچہ اگر اس کو پیشاب آنے لگے تو لکھنؤ کی بچے کی اماں اور دلی کے مرزا غالب کے خاندان کی اماں اسے یہ نہیں کہتی کہ آپ کو استنجا شریف لگا ہے، آپ قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس سے کہیں گے بیٹے سسو کرنا ہے تجھے. اب یہ ہے لیکچرار، پروفیسر، یہ ہے سپریم کورٹ کا جج، اپنے پوترے کو کیا بولتا ہے؟ یہ بیٹے سسو کرنا ہے تو بتا دے. یہ جو سسو ہے کسی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ بچے کو سمجھنے کے لیے، اس کے دل و دماغ میں وہ لفظ آنے کے لیے بڑا آدمی گر کر نیچے آ کر ایسے بات کرتا ہے. اللہ کی ذات ذرا سی جھلک پڑی پہاڑ پر، فخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ جو لائٹ ہے 220 پاور کو برداشت کر سکتا ہے، 220 واٹس کو برداشت کر سکتا ہے. اگر آپ واٹس بڑھا دیں گے، 280 کر دیں گے، 300 کر دیں گے، یہ بھڑک جائے گا، برداشت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ نے ہمیں دنیا میں جو دل دیا ہے، جو دماغ دیا ہے، جو آنکھیں دی ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ ہم قبر کو سمجھ سکیں. قبر پر ایمان ہے ہمارا، سمجھ نہیں سکتے. کیسے؟ عذاب قبر برحق ہے، سوال جواب برحق ہے، منکر نکیر کا آنا برحق ہے. اگر ایک انسان جنگل میں گیا، ریچھ نے انسان کو کھا لیا، تو انسان کہاں گیا؟ ریچھ کے پیٹ میں. اب منکر نکیر کیا اس کے پیٹ میں آ کر اسے سوال کریں گے من ربک وما دینک؟ ایک انسان کشتی میں جا رہا تھا، مچھلی نے نگل لیا. حدیث میں آتا ہے سوال کا جواب اگر مردہ نہیں دیتا اس کے پسلیوں کو دبایا جاتا ہے. خدا کی قسم ہماری ماں کے ماں ہونے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے باپ کے باپ ہونے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا پسلیاں ملیں گی، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے بتایا اس طریقے سے پسلیاں مل جائیں گی، قبر کو دبایا جائے گا. ارے صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ دب نہیں رہا ہے. تو وہ چیز کو سمجھنے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے وہ دل دیا ہی نہیں، وہ دماغ دیا ہی نہیں، وہ آنکھ دی نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. ارے اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت دور کی بات ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھیں بھر کر کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. جلال جمال، آپ سورج کو کب تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں گے؟ سورج کی کرنیں آپ کی آنکھوں کو متاثر کر دیں گی اور آپ نگاہ پھرانے پر مجبور ہو جائیں گے. ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے اور مستند کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے، بلکہ بہت سارے مدارس کے اندر ترمذی شریف کے سبق سے بخاری شریف کے مسائل حل کرتے ہیں. اگر کوئی ترمذی شریف مضبوطی سے پڑھ لے تو حدیث کی تمام کتابوں کا جواب وہ آسانی سے دے سکتا ہے. اس کے اندر ایک الگ سا حصہ ہے، پارٹ ہے شمائل ترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف. بھئی آدمی کا چہرہ گول ہے تو گول رہے گا، لمبا تو نہیں ہو سکتا. لمبا تو ہے تو لمبا رہے گا، گول نہیں ہو سکتا. ایک چہرہ 10 شکلیں نہیں اپنا سکتا. شمائل ترمذی میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے متعلق جو بیانات دیے ہیں وہ بیانات آپس میں ٹکرانے والے ہیں. یہ صحابی نے جو بات کہی وہ صحابی کی بات ان کی بات نہیں ملتی، وہ صحابی نے جو بات کہی ان کی اور ان کی نہیں ملتی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ الہامی ادارہ ہے. محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں لوگ گھر لینے کو، گھر بدلنے کو، زمین خریدنے کو، زمین بیچنے کو، شادی کرنے کو، نسبت کرنے کو، کوئی نئی چیز خریدنے کو، اور شادی شدہ عارس نوشور ہے تو بھی 1 کھن سے لے کر 10 کھن تک، یعنی 1 محرم سے 10 محرم تک جورو مرد کا چہرہ دیکھنا نہیں کہتے، مرد جورو کا چہرہ دیکھنا نہیں، سمجھتے ہیں کہ منحوس دن ہے. میں سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا محرم کے مہینے میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں جتنا پیار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا کسی اور بیوی سے نہیں. سب سے سکسیس، تمام شادیاں کامیاب آپ کی، لیکن سب سے کامیاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی. اور وہ نکاح کب ہوا؟ محرم کے مہینے میں ہوا. اور مسلمان کیا سمجھتا ہے صاحب؟ سلام پھیرے تو ایسا بھاگتی. قرآن شریف میں سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں ہے. ہمیں جب پڑھ رہے تھے تو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہگنے کی جگہ، پاخانہ کرنے کی جگہ دکھا دکھا کو بھاگتی. کوسا تاج محل بننا ہے بھائی، کوسا پراپرٹی کی ڈیلنگ کرنا ہے. خالی ہاتھ فتح خاں، ذرا مسجد کا کام ہے، مولانا صاحب کی بیٹی بیمار ہے، ذرا ہیلپ کرو. ایسا بات کیا کرنا کیا ہے؟ دین سے دوری. دکان تمہیں دین نہیں دے گا، جورو تمہیں دین نہیں دے گی. 1430 پر 7 سال ہو گئے، آج بھی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے. سفر کے مہینے کو 13 تیزی 13 دن تو آষاڑھ مساڑھ ہندو اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا مسلمان سمجھتا ہے. جبکہ ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے، رمضان المبارک، مبارک برکتوں والا مہینہ. شعبان المعظم، عظمتوں والا مہینہ. رجب المرجب، ترقی والا مہینہ، اونچائی والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ. محرم کے ساتھ کیا لگا ہے؟ حرام. یہ حرام اردو کا حرام نہیں، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے. ایک زبان کی بولی دوسرے زبان کی گالی آپ نے سنا ہوگا. یہ حرام عربی کا حرام ہے. کعبے کے پاس، اللہ کے کعبے کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد الحرام. تو وہ کیا بھی حرام والی مسجد ہے؟ وہ حرام کا معنی حرمت والی. ابھی ہمارے توصیف صاحب ایک شیخ کے جوڑے کو لائے تھے، وہ اپنی بیوی ان کے ساتھ تھی. وہ اپنے لیے اپنی عورت ذات ثابت کرنے کے لیے
عربی میں عورت امراتن کو کہتے ہیں، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، بنتن بیٹی کو کہتے ہیں۔ امراتن کا لفظ استعمال کر سکتی تھی، بنتن کا لفظ استعمال کرتی تھی کہ فلاں باپ کی بیٹی۔ خامین تھا، اس کی طرف نسبت کر کر کہہ سکتی تھی بھئی فلاں کی زوجہ ہو۔ یہ کہنے کے بجائے حرمہ کا لفظ استعمال کیا۔ اہل عرب عورت کو بہت سمان دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ عرب کتنے برے کیوں نہ ہو، جوا کھیل رہے ہو، حی علی الصلاۃ، جوا بند کریں گے نماز کی طرف بھاگیں گے، باٹل مار رہے ہو، حی علی الفلاح، باٹل چھوڑیں گے چلیں گے نماز کی طرف، لیلا کے ساتھ مٹر گشتی کر رہے ہوں گے، کتنے برے ہوں، حی علی الفلاح، بھاگیں گے مسجد کی طرف۔ جو لوگ عرب گئے ہیں عمرے کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے، اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھا ہوگا جدہ سے آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ یا کبھی طائف یا عمرہ کرنے کے لیے جعرانہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہیں گاڑی پارک کی فٹ پاتھ پر، ہر کار کے اندر لازمی حصہ مصلی، قرآن شریف اور ایک قالین، کہ بھئی وہی کھڑا ہو جائے گا اور بیوی بچوں کو پیچھے جو ہے مقتدی بنا لے گا، اذان وہی کھڑ کر دے گا، نماز پڑھے گا۔ دنیا میں جتنی قیمتی خوشبو اہل عرب استعمال کرتے ہیں، کائنات کا کوئی فرق امریکہ کے صدر کا باپوں کا باپ بھی اس کا پاخانہ بھی نہیں استعمال کرتا۔ اہل عرب کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں عطر کی، وہ مغرب کے وقت عود کی دھونی سلگاتے ہیں، آپ خریدیے گا نہیں، بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دیکھنے کے خاطر کہ صاحب مجھے خریدنا ہے، اس بہانے سے اندر جائیے، مغرب میں جا کر آئیے، کل مغرب تک آپ کے کپڑوں کے اندر عود کی خوشبو سے کپڑا معطر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزوں کو پسند فرمایا، عورت، خوشبو، نماز، یہ اہل عرب کی گھٹی میں ہے۔ اور مسواک کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ڈرائیور مسواک کر رہا ہے، امام صاحب سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو، پلٹے مسواک کر رہے، ممبر پر چڑھے مسواک کر رہے، ممبر سے اترے مسواک کر رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب العرب لثلاث، تم اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو، عربوں سے بغض نہیں کرنا۔ ایران شیعہ اگر بغض کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، وہ عربیوں کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی، میں بھی عربی، قرآن کی زبان عربی اور جنتیوں کی زبان عربی۔ اور عربی بھی کیا بولتے ہیں؟ عرب زبان بولتے ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن کی زبان دی ہے، اللہ نے ان کو نبی کی زبان دی ہے، اللہ نے ان کو جنت کی زبان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہماری لینگویج، آدمی کنڑا بولے، تیلگو بولے، ملیالم بولے، فارسی بولے، ایران بولے، توران بولے، انگریزی بولے، پشتو بولے، جو بھی بولے، مرنے کے بعد آٹومیٹک اس کی لینگویج، اس کی زبان عربی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب قبر میں جانے کے بعد اسے پوچھا جائے گا فارم فل اپ کرو، تم کون سی زبان جانتے ہو؟ کنڑا، تو منکر نکیر کنڑا والوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ تم کون سی زبان جانتے ہو؟ ملیالم، ملیالی منکر نکیر کو بھیجا نہ، منکر نکیر ایک ہوں گے، ملک الموت ایک ہوں گے، من ربکا کا سوال کیا جائے گا۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند محرم کے مہینے میں قائم ہوا۔ چھتا مسجد جو دارالعلوم دیوبند کے متصل لگی ہوئی ایک مسجد ہے، وہاں انار کا درخت تھا، اس کو کاٹ دیا گیا اس لیے کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیے۔ کوئی آتا پتا توڑ کر لے جاتا، کوئی مسواک توڑ کر لے جاتا، کوئی بوسا دینا شروع کر دیا، کوئی تاغا ڈالنا شروع کر دیا۔ خدا نہ کرے بدعت و شرک کا مرکز ہو جائے، جہاں سے توحید کا علم بلند کیا اس کو کاٹ دیا۔ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے مہینے میں
دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اور اللہ نے اس کو ایسے چمکایا، ایسے چمکایا، ایسے چمکایا کہ دنیا کے ذرے ذرے میں دارالعلوم دیوبند کے آفتاب و مہتاب کی کرنیں پھیل رہی ہیں۔ حرم شریف کے اندر بھی، مدینہ طیبہ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا فیض پہنچا رہا ہے۔ وہ چاہتے نہ چاہتے دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے اچھے کلمات کہنے پر مجبور ہیں۔ عبد الرحمن السدیس جو رئیس الامام ہیں، بلکہ حرمین شریفین کے متولی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں بھائی، ماں نیکوکار ہو، اللہ تبارک تعالیٰ بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ عبد الرحمن السدیس فارن کے ایک پروگرام میں گئے تھے، انٹرویو کے اندر کسی نے پوچھا آپ امام کیسے بنے؟ فرمانے لگے ماں کی تنبیہ سے میں امام بنا۔ تاکہ کیسے، وہ کیسے؟ ہزاروں لوگ انٹرویو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف امام بنایا، نہ صرف رئیس الامام بنایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مکی کے اندر ایک میت بھی ڈلنا ہے، ایک فیان بھی ڈلنا ہے، ایک قالین بھی بچھنا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک زمزم کا کیان بھی رکھنا ہے، ایک امام کو نکالنا ہے، ایک امام کو رکھنا ہے، ایک مؤذن کا انٹرویو لینا ہے۔ عبد الرحمن السدیس کے بغیر، سدیسی صاحب جس کو ہم ہندوستانی کہتے ہیں، ان کے دستخط کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا؟ فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں میں بہت شریر تھا، لوگوں کو جو ہے لوچ لیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، ان کے کتاب اور ان کے تھیلیاں بستے چھین کر جایا کرتا تھا۔ آ کر میری ماں کو شکایت کرتے، میری ماں تنگ آ گئی۔ ایک مرتبہ کہا عبد الرحمن اگر آئندہ شرارت کرے گا تو میں تیرے حق میں دعا نہیں کروں گی کہ تو امام حرم بنے۔ فرماتے ہیں یہ ماں کی تنبیہ تھی اور یہ ماں کے دعاؤں کا ثمرہ تھا، ماں کے دعاؤں کا صدقہ تھا کہ اللہ کا، میں تو خدا کی قسم یہ کہتا ہوں، میں تو اس کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی آدمی روپیہ کمانے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر وہ امریکہ کو جائے، وہ برطانیہ کو جائے۔ حرمین شریفین یہ دو ایسے مقامات ہیں کہ اس کے لیے بیوی کی قربانی دی جا سکتی ہے اگر حالات کسی حد تک ساتھ دو۔ حتیٰ کہ اگر حرم مکی، حرم مدنی، وہاں بیت الخلا صاف کرنے کا بھی اگر کسی کو کام ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ملکوں کے بادشاہوں سے اس کا مقام بڑھ کر ہے، اس لیے کہ حرم مکی کے ٹوائلٹ کا صاف کرنے والا ہے وہ عام کارپوریشن کا پاخانہ، کارپوریشن کا استنجا خانہ نہیں، دنیا کے ملکوں کے شہنشاہوں کے۔ اس لیے ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ہوتی ہے، نماز میں کہیں کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی، الیکٹریشن ہو، اے سی ہو، سوائے پولیس والوں کے، کیمرہ والوں کے، اور کسی کی ڈیوٹی نہیں۔ اب پڑھ رہا ہے بیت الخلا والا، کہاں پڑھ رہا ہے؟ حرم مکی میں پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھا چلو ایک طواف مار لیں، طواف آپ کر سکتے ہو؟ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بچوں تم لوگ عرب لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے ہو، عیاشی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ان کے پاس یہاں اللہ کا حرم ہے، وہاں نبی کا روضہ ہے، یہاں گناہ کیا، وہاں طواف کیا، دھل کر آ گئے، عمرہ کیا، دھل کر آ گئے، وہاں نبی کے روزے کے پاس گئے، گڑ گڑائے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ توکل مستان کی درگاہ، مستانی ماں کی درگاہ، کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کا حرم اور نبی کا حرم، نبی کا روضہ ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو کچھ تو خصوصیات ہیں اور کچھ تو ان کے پاس کمالات ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، محرم کے لفظ کے ساتھ جو حرام کا لفظ لگا ہے، یہ اردو والا حرام نہیں، اس کا معنی ہے عربی میں حرمت والے کے، عزت والے کے۔ قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبے کی جو مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد الحرام کے لفظ سے یاد کیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے لوگو مسجد حرام کی طرف رخ کر کر تم نماز پڑھا کیا کرو۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا ڈائریکشن وہ مسجد کے باہر میدان میں پڑھیں، روڈ پر پڑھیں، گلی میں پڑھیں،
ان کا سینہ اور ان کا منہ اگر وہاں سے آپ تاغا لے کر نکالیں، کعبے کو ٹچ ہونا ضروری ہے۔ مسجد الحرام میں اگر نماز پڑھیں تو اگر کسی کا سینہ اور کسی کا منہ تاغا لے کر آپ لے جا رہے ہیں، ایسا کراس چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ مسجد الحرام کے اندر عین اللہ کے کعبے کی طرف اس کا منہ اور سینہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا والے اگر اللہ یہ شرط رکھ دیتا کہ تم جو ہے کعبے کی طرف سمت کرو، کروڑ لوگوں کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں جو ہم نے نماز پڑھی اور پڑھائی، اب ہم تاغا لے کر ناپیں اور اللہ کرے کہ وہ تاغا اللہ کے کعبے تک جائے، نہیں جا سکتا، وہ کراس چلے جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے دنیا والو، اللہ کے کعبے میں جو لوگ ہیں وہ اپنا منہ اور سینہ بالکل ڈائریکٹ ان کا کعبے کے طرف جا کر ٹکرانا چاہیے، اور جو باہر ہے یہ پورا حدود حرم ہے، کتنے کلومیٹر ہے، تو وہاں ہو کر کسی کنارے سے بھی ٹچ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ بہرحال حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حرمت والا، عزت والا مہینہ دیا۔ علماء کے قریب نہیں جاتے، جمعہ کے بیانات کو آتے نہیں۔ اب بیکاں کے باتیں سن کر، وہ مشہور مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر رہتے ہیں۔ بادشاہ کا جو مسلک ہوتا ہے اور بادشاہ کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، عوام الناس وہی طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں کالی پوٹ ڈالی جاتی ہے، شریعت میں کہیں تعلق اس کا ہے؟ تعلق بخاری میں ہے تذکرہ، ترمذی میں ہے تذکرہ، قرآن میں ہے تذکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کالی پوٹ ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کالی پوٹ ڈالی، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیگم کو کالی پوٹ ڈالی، حضرت فرید الدین گنشکر نے کالی پوٹ، کہیں کالی پوٹ کا تذکرہ نہیں۔ دیندار سے دیندار، داڑھی والا، دین کا کام کرنے والا، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہاں پوچھا کر بھیجتے نکاح ہوگا، ہو گیا، یہاں کالی پوت عرض کو پہنا، بھلے سے 4 دانے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیا کہاں سے؟ اکبر بادشاہ کے دربار سے آیا۔ اکبر بادشاہ دین الہی جو ریمکس دین بنایا، تو ایک فرقے کے لوگ، ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم کے لوگوں کو دیکھ کر طریقہ اپنانے لگے۔ تو اکبر بادشاہ کے محل میں جو مسلم عورتیں تھیں، انہوں نے وہ جو مارواڑی عورتیں ہوتی ہیں، ان عورتوں کے دھرم میں یہ بات ہے کہ شادی شدہ عورت کی نشانی کالی پوت ہے، تو ان کو لگا کہ یہ چیز اچھی ہے، تو لوگ جو ہوتے ہیں بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اب گھروں میں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، پہلے مرد کی چلتی تھی، اب عورت کی چل رہی ہے صاحب، حتیٰ کہ کپوس کے اندر ٹائلز ڈالنا بھی عورت کو بلا لے، کہا کو کیا ماں تجھے رنگ پسند ہے کیا؟ تیرا پیشاب کے قطرے اس پر گرنا، تیرے پاخانے کے قطرے اس پر گرنا، پورا معاملہ الٹا ہو گیا۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مرد ڈرائیور ہے، مرد مالک ہے، مرد روٹی لانے کا ذمہ دار ہے، کپڑا دینے کا ذمہ دار ہے، دوا دینے کا ذمہ دار ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک فون کے اشارے پر روڑی، جو گلی کے اندر روڑی کہلاتا ہے، وہ بھی ایک فون آیا، پسینہ چھٹ رہا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ رہی، اور 4 آدمیاں کے درمیان رہ کر کیا کی آواز برابر نہیں آ رہی بول کر گیا، تو سمجھ لو اس کی جورو کے غلام کا فون آیا، انہیں جورو کا غلام اور جورو کا فون آیا۔ تو چنانچہ آج دین پر عمل کرنے کے بجائے خاندانی عورتوں پر صحرا حرام، نوشوں کو معلوم، کیا کرنا بھائی کا نہیں مانتے، داڑھی مڈانا معلوم حرام، کیا کرنا بھائی کا نہیں مانتے، نماز چھوڑنا حرام، کیا کرنا صبح میں آنے نہیں ہوتا، گھر کی عورت نہیں چھوڑتی، سمجھ گئے؟ معاملہ الٹا ہو گیا۔ چنانچہ دین سے دوری کے نتیجے میں جو عظمت والا، حرمت والا، عزت والا، یہ تو اب بتایا گیا زمانے جاہلیت کے اندر بھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض،
منہا فیہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی پراپرٹی لیں گے بھی نہیں، دیں گے بھی نہیں، کوئی نئی چیز خریدیں گے بھی نہیں، مکان بدلیں گے بھی نہیں، نئے مکان کو جائیں گے بھی نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، اگر ان کے بیوی کے 9 مہینے کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور بچہ باہر جھانکنے لگتا ہے تو فٹ بال مار کر واپس کر دو گے اس کو؟ ارے حرامی، محرم کے مہینے میں آ رہا ہے، تیرا تیزی میں آ رہا ہے، چل واپس، برکت والے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آ، ربیع الاول کے مہینے میں آ۔ کوئی آدمی آ کر تحفہ دے، کوئی آدمی آ کر آپ کو کھانا دے، روٹی دے، دعوت دے، ارے چل، یہ تو نوست والا مہینہ ہے، جہاں چل سکتی ہے چلا رہے ہیں، اور جہاں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ بھر رہی ہے تو کام کر رہے ہیں۔ بہرحال بڑی عزت والا مہینہ ہے۔ کربلا کا واقعہ بعد میں پیش آیا، قرآن پہلے نازل ہوا، فیہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عزت والے۔ محرم کو جو عزت ملی کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حمزہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو یہ لقب دے دیا تو اب اس کے بعد جو شہداء آئیں گے وہ سید الشہداء کا لقب نہیں پا سکتے، محبتاً کہہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمانی بھی شہیدوں کے سردار ہیں، حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی، حضرت عمر الخطاب بھی، لیکن حقیقی مڈل، حقیقی ایوارڈ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر اللہ نے جو عزت دی وہ کربلا کی وجہ سے نہیں دی۔ کربلا کا واقعہ عظمتوں بھرا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ اپنے اندر ضرور اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کی سرزمین کے اندر دین کے ایک اصول کو باقی رکھنے کے لیے سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک مثال انہوں نے پیش کی، یزید کے سامنے نہیں جھکے، باطل کے سامنے نہیں جھکے، قیامت تک کے لیے آپ نمونہ بن کے چلے گئے اور یہ بتا کر چلے گئے کہ نبی کا خون کتنا حق والا ہوتا ہے، نبی کے خون کے اندر شہادت کا جذبہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ یقیناً ایک اچھی چیز ہے، لیکن محرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اتفاقاً عاشورے کے دن وہ واقعہ پیش آیا، وہ اتفاقاً محرم کا مہینہ تھا، لیکن محرم کی فضیلت پہلے ہی اللہ نے کلام پاک میں بیان کر دی۔ افسوس کی بات یہ کہ دینی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے آج عقائد کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پنجے بٹھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں، جو کفر والے، شرک والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، نبی کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ عاشورے کے دن اس سے پہلے ایک دن ملا کر یا اس سے بعد ایک دن ملا کر ہجرت کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے، دیکھا وہاں کے اہل کتاب عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا کون سا روزہ؟ کہا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائی اس لیے ہم عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ظالموں تم نے تاریخ کو وسط کر کے رکھ دیا، توریت کے اندر خلط ملط کر کے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، توریت پر ایمان، تم سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں۔ فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہوں گا 2 روزے، اس لیے کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، روزوں کے اندر بھی غیروں سے ہمارا روزہ نہ ملے۔ آپ نے فرمایا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، عاشورے کا دن ہفتے کے دن آ رہا ہے تو آپ جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار سنگل روزہ مت رکھیے گا، 2 روزے ملا کر رکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ آپ کہیں گے ایک آدمی پر ٹرافک کے نو انٹری میں گھسنے کے کیس، نو پارکنگ میں کھڑانے کے کیس، رف ڈرائیونگ کے کیس، ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے کے کیس اور پی ٹی کیس انبار لگا ہوا تھا، پریشان تھا، ہر دن کے ساتھ
آج عدالت کے اندر بلاوا، آج عدالت کے اندر بلاوا۔ ایک انسپیکٹر کا دلال تھا، اس نے کہا 5,000 روپے دے دیجئے، انسپیکٹر کو بریانی کھلا دیجئے، میں آپ کے سارے کیسز جج اور انسپیکٹر کے اندر کمپرومائز کرا کر ختم کر دوں گا۔ تو آدمی کتنا خوش ہوگا۔ پچھلے 10 محرم سے لے کر یہ ہفتے تک، عاشورے تک، پورے صغیرہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیں گے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ایک گناہ کی وجہ سے ہمارا نیکی کا پلڑا کمزور ہو جائے گا، ہماری ماں انکار کر دے گی، ہماری اولاد انکار کر دے گی۔ معمولی نہ سمجھو، اب تو صاحب 5:50 کو افطاری کر لے سکتے ہیں، اور گرمی بھی زیادہ نہیں ہے، سحری 4:45 بجے تک کی جا سکتی ہے۔ آپ کو 4:20 میں ختم کرنے، 4:45 تک سحری کرو، 5:50 پر آپ افطاری کر لو، 2 روزے خود رکھو، بیوی سے رکھاؤ، بچوں سے رکھاؤ۔ اور دوسرا عمل یہ ہے، لیکن میں نے دیکھا اکثر لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ دکان کے پیچھے بھاگتے ہیں، پراپرٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میرا ذرا ٹینی روڈ کی طرف ذرا آنا جانا لگا ہے، عربی کالج کے بغل میں ایک پوسٹ آفس ہے۔ خدا کی قسم یہ جو غیر اسلامی ملک ہے کہ ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے، اسلامی ملک کے اندر امن، شانتی، سکون، راحت، 5 کلومیٹر آپ اپنی گاڑی عافیت کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ ایک کھڈا آئے گا، ایک روڈ کا پیاچ آئے گا، ہلے گا، کمر میں درد ہوگا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوگا۔ وہ زمانے میں مدینہ طیبہ سے ملک کے شام ایک حدیث پانے کے لیے جاتے تھے، ان کو اتنی تھکان نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں الیاس نگر سے اپنی جامع مسجد سے مارکیٹ چلے جاؤ، بنشنگری بس اسٹاپ جا کر آ جاؤ، اس سے زیادہ تھکان ہو جاتی ہے۔ گڑے روڈ صاف نہیں ہے، اس لیے کہ مملکت اسلامی نہیں۔ اسلامی مملکت انسانوں کو سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے۔ عربی کالج کے بغل میں ایک چھوٹی سی پوسٹ آفس ہے، کڑاکے کی دھوپ کے اندر ایئرپورٹ سے نکلا تو بتایا گیا کہ 33 ڈگری ہے گرمی۔ اس گرمی کے اندر 90 سال کی بڑھیا عورت، 80 سال کا بڈھا آدمی ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آٹو ڈرائیور سے، بھیا بھیڑ کیا لگی ہے؟ کہا کہ کسی کے 250 روپے پینشن ہے، کسی کے 300 روپے پینشن ہے۔ یہ پینشن پانے کے لیے میں نے کہا ان کا نمبر کب تک آئے گا؟ کوئی کہا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ صبح میں 2-3 اڈلیاں کھا کر 7-8 بجے قطار لگائے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کسی کو 12 بجے نمبر آ جائے، پھر کہے کہ صاحب لنچ ٹائم ہے، وہ کھڑکی بند کر دے اور پھر آئے 3 بجے، 3:30 بجے، اور 5 بجے یہ کہہ کر کے آفس ٹائم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے 250 روپے 80 سال کا بوڑھا پانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، تو 500 روپے پانے کے لیے 90 سال کی بڑھیا کڑاکے کی دھوپ کے اندر۔ شریعت کا ایک نسخہ ہے، عاشورہ ہفتے کے دن آ رہا ہے، ہمارا جو دن ہوتا ہے کل والی آج والی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کل ہے نا، ابھی جمعہ مغرب کے بعد شروع ہو گیا۔ ہمارا بیان کب ہوا؟ جمعرات میں نہیں ہوا، جمعہ میں ہوا۔ مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا، تو ہفتے میں جو عاشورہ ہے کل مغرب کے بعد سے عاشورہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کل مغرب سے ہفتے کی مغرب تک حدیث میں آتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا، میں تو کہتا ہوں عید الفطر کو جو کپڑا پہناتے ہیں آپ، اس سے قیمتی کپڑا، عید الاضحیٰ کو جو کپڑا پہناتے ہیں اس سے قیمتی کپڑا، عورتیں مہندیاں لگائے، ان کے لیے زیور خریدے، سال بھر اپنے خریداری کو مؤخر کر کر عاشورے کے لیے، عاشورے سے پہلے خریدے، عاشورے کی تیاری کے لیے چپل خریدنا ہے، جوڑے خریدنا ہے، رمضان کے کپڑے خریدنا ہے، عاشورے کے دن اگر خریدیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جتنی وسعت اپنے اہل و عیال پر کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال تک ایسے خوشحال رکھے گا۔ بھائی ہم تو یہ نہیں مانگ رہے مسجد کو 500 روپے دے دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بورویل خدا کر دے، خود تمہارے پیٹ کو بھر لو، تمہاری جوڑوں کو کھلا لو، تمہارے بچوں کو کھلا لو۔ کئی صحابہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں
حضرت ابراہیم ابن ادھم بھی، اور بنیت الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی بزرگوں کا تجربہ لکھا ہے۔ عاشورے میں انہوں نے خیر خیرات کی، اچھا کھایا، اچھا پہنا، اللہ نے سال بھر تک ان کو خوشیاں دی۔ خوب غریبوں کو کھلاؤ، پہناؤ، اور سب سے قیمتی کپڑا اور عمدہ لباس آپ عاشورے کے دن پہنو۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ یہ جو شیعہ کا دیکھا دیکھی کھچڑا پکایا جا رہا ہے، سبینیں لگائی جا رہی ہیں، شربتیں پلائی جا رہی ہیں، علاوے کے پیچھے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کثر سوادہم فہو من، جو کسی جماعت کی اکثریت کو بڑھائے گا۔ 300 آدمی علاوہ شیعہ جلا رہے تھے، آپ چلے گئے تو 301 ہو گئے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ ایسے گندے کام دیکھنے کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں نبی کے جوتوں کے صدقے میں عزتوں والا، حرمتوں والا مہینہ دیا ہے۔ جمعہ ہفتہ روزہ رکھیے یا ہفتہ اتوار رکھیے، کل مغرب کے بعد خوب کھانا پینا اسٹارٹ کیجئے گا، عمدہ سے عمدہ آپ کھائیے۔ ہفتے کے دن آپ نہیں کھا سکتے اس لیے کہ روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہے، کوئی مریض ہے روزہ نہیں رہ سکتا، خوب کھائے پہنے نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کتنا بخیل ہے، کنجوس ہے، دیکھو، اور دین میں دماغ کیسے چلتا ہے۔ حضرت روزے کی حالت میں کیسا کھانا پینا؟ ارے اللہ کے بندے، تیرا کیا پیٹ ہے؟ تو غریبوں کو دے، کھلا، دوسروں کو پلا، صدقہ کر، خیرات کر، پانی مسجد کے اندر تو جو ہے مصلیوں کو بلا کر دعوت کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا۔ وہاں بھی اپنی فکر کہ میں کھاؤں میں پیوں۔ بہرحال یہ بہت عظمتوں والا، حکمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عاشورے کا اکرام احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے استعمال کرنے سے کیا فائدہ کیا نقصان؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام مسلمان دشمن ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر حرام چیزوں کو ملایا جائے۔ یہ پیپسی، یہ کوک، یہ صابن اور یہ کریم، ہر چیز کے اندر یہ ایڈیشنل چیز ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، بیت المقدس کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ دوسری چیز، پہلا نقصان یہ کہ کبھی وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن نے کہا یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے طور طریقے استعمال نہ کرو۔ اس لیے پہلا نقصان تو یہ، کتے کی چربی، سور کی چربی، مردار کی چیزیں ڈال ڈال کر مسلمانوں کے پیٹ کو خراب کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، 70,000 مرتبہ کا کوٹا اگر کوئی بنا لے گا تو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کی مغفرت یقینی ہے۔ اپنا کرا لیا تو اپنی ماں کے نام پر، ماں کا ہو گیا باپ کے نام پر، پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو محراب آتا ہے تسبیح کا، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ تجدید ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ کوس آپ نے دے دیا۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باتوں باتوں میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ایک جوڑا تھا، وہ ہم کو لگ رہا تھا کہ بہت پرہیزگار ہے، ہم کو جو چیز جو لگتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہٹا کٹا، سینہ چوڑا، پہلوان لگتا ہے، لیکن پتا ہے کہ صاحب وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کے وال بلاک تھے، اب لڑکا تب لڑکا، مرگے بعد پتا چلتا ہے او ہو بھائی دیکھنے میں ہٹا کٹا لگ رہا تھا۔ ہماری آنکھ کا کوئی اعتبار نہیں، جیسا جسم کے بتانے میں کوئی اعتبار نہیں، ایمان کے بارے میں بھی کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھے تو صوفی پیچھے سے کیا کر رہا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، حرام کا کھا رہا ہے، حلال کا کھا رہا ہے، بازاری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، سالی کو نکاح کر کو رکھ لیا، واللہ عالم بالصواب۔ تو اسی طریقے سے تو اس لیے ایسی چیزوں سے نکاح ایمان میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک جوڑا بہت پرہیزگار دیکھنے کو لگ رہا تھا کہ میاں بھی پرہیزگار، بیوی بھی پرہیزگار، 7 سال تک تہجد میں، انفرادی، اجتماعی، حج میں، عمرے میں اللہ سے مانگا، اللہ بچہ دے، بچی دے، بچہ دے، بچی دے، کیا تو بھی دے دے،
7 سال کے بعد اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا، چاند جیسا بچہ. سارے محلے کے لوگ آ کر دیکھنے لگے اور کہے ماں جی اسے تو کالا کلک لگاؤ، ٹیکا لگاؤ، نظر لگ جائے گی، بہت چاند جیسا بچہ ہے. ہوا یہ صبح میں پیدا ہوا، دوپہر میں مر گیا. اب یہ کیا بولتی ہے عورت؟ اللہ کو کیا ملتا میرے گود سے بچہ چھین کر؟ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. ایسے جملے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے ہوں، ایسے جملے کہنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اور ایمان سے نکل جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں. اور کئی ایسے جملے، جیسے ایک آدمی کو ہم نے کہا داڑھی رکھ، اگر وہ یہ کہتا ہے نہیں میری جورو نہیں مانتی، میں 1 نمبر کا جورو کا غلام، چلو مان لیے، اللہ تجھے نیک توفیق دے. جوری کی غلامی کا توق ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، سالے تو اب تک آزاد نہیں ہوا. اللہ تجھے آزادی نصیب فرمائے، ہاتھ اٹھا کو دعا کرے، کیا بھی گناہ نہیں ہوا، اللہ اسے کبھی نہ کبھی توفیق دے گا. داڑھی مڑانے کا صرف گناہ ہے. وہ چھوڑ کر اتنے دنوں سے میں خشخشی داڑھی رکھا، داڑھی مڑا کر تھا، اب میں رکھا تو ذرا شرم آتی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رکھنے میں شرم کا لفظ استعمال کیا، کافر ہو گیا، وہ ایمان سے نکل گیا. نبی کا چہرہ قابل شرم ہے، نبی کا چہرہ قابل فخر ہے. نبی کے استنجے مبارک پر، پسینے پر مر مٹنا چاہیے مسلمان کو. نبی کے چہرے کے نور کے بارے میں کہتا ہے نہیں کیا بھی نہیں بول رہی سو بروبری کہتا شرم آتی ہے رکھنے. نہیں رکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہے، آج نہیں کل رکھے گا. لیکن اگر یہ لفظ بولتا ہے کہ صاحب مجھے شرم آ رہی ہے، ایمان اس کا چلا جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں 3 ہمارے یہاں ہر جمعہ میں تجدید ایمان، مطلب اگر کوئی نیا بیعت کرنے والا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہاں کے مسلیان کہ اس بیعت کرانے کے اندر تجدید ایمان، کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور جو گناہ کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھایا جاتا ہے. بہرحال اس کو تجدید ایمان کہتے ہیں. ایسا کپڑا جو بدن کی وضع قضا اور بناوٹ ظاہر کرے، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کپڑا جسم کو ڈھانکنا اس کو کہتے ہیں. ٹائٹ چست، جس کی وجہ سے جسم جھل کے، حدیث پاک میں آتا ہے خاص طور سے عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی.